ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج میں بلوچستان کی آبادی کو کم کرنا گھناؤنی سازش ہے۔ نتائج کو مسترد کر کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے BNP۔ منگیچر میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک، تربت میں فائرنگ سے سندھ کا رہائشی زخمی۔ 5 اگست کی 7 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ مردم شماری میں بلوچستان سے زیادتی ہوئی، 75 لاکھ آبادی کم گنی گئی۔ اسلم بوتانی۔ وفاق کی ذہنیت آج بھی نہیں بدلی، بلوچستان کی آبادی کم کرنا نو آبادیاتی سوچ کی عکاسی ہے۔ کوئٹہ بار ایسوسی ایشن۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کی 2 روزہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 5 اور 6 اگست کو پارٹی کے مرکزی صدر سردار اختر جان مینگل کی زیر صدارت ویڈیو لنک کے ذریعے ہزار گنجی سریاب میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال، تنظیمی امور وڈ سمیت بلوچستان کی مخدوش امن و امان کی صورتحال، مردم شماری، عام انتخابات کے حوالے سے آئندہ کا لائے عمل پر سیر حاصل بحث کی گئی۔ اجلاس میں گزشتہ روز مشترکہ مفادات کونسل کی جانب سے 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کا جائزہ لیا گیا، جس میں بلوچستان کی آبادی کو دانستہ طور پر کم کر کے عوام کو ایک بار پھر ان کے حقوق سے محروم رکھنے کی گھناؤنی سازش اور بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش قرار دی گئی۔ اجلاس میں موقف اختیار کیا گیا کہ BNP یہ فیصلہ کسی بھی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور نہ کسی کو بلوچستان کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دے گی۔ وفاقی حکومت کے اتحادی ضرور ہیں، مگر بلوچستان اور بلوچ عوام کے قومی اجتماعی مفادات کے خلاف کسی بھی صورت میں خاموشی اختیار نہیں کریں گے۔ اس ناانصافی کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر مشترکہ لائے عمل طے کریں گے۔ رکن قومی اسمبلی اسلم بوتانی نے کہا ہے کہ مردم شماری میں بلوچستان کی آبادی میں 75 لاکھ کا کٹ لگانا درست عمل نہیں، ناانصافی ہوئی ہے، بلوچستان کے لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے صوبے کی آبادی میں کٹ لگانے کے عمل کو تسلیم کرنا اچھا شگون نہیں۔ انہوں نے سینیٹر کامران مرتضیٰ کے بیان کے حوالے دیتے ہوئے حالیہ مردم شماری میں بلوچستان کی آبادی میں 64 لاکھ کا کٹ لگانے اور آبادی کم دکھانے کو بلوچستان کے عوام کے ساتھ بڑی زیادتی قرار دیا۔ کوئٹہ بار ایسوسی ایشن نے حالیہ مردم شماری میں بلوچستان کی آبادی کو کم ضائع کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے بلوچستان کی آبادی میں 70 لاکھ سے زائد افراد کی کمی کے غیر منصفانہ اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس غیر منصفانہ اقدام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد بلوچستان کو کالونی کے طرز پر ڈیل نہ کرے۔ پنجاب کی قومی اسمبلی کی سیٹیں بچانے کے لیے بلوچستان کی آبادی کم کی گئی۔ منگیچر جوہان کراس میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک کر دیا۔ علاقائی ذرائع کے مطابق مقتول ظاہری طور پر ایک مقبوط الحواس تھا جو کئی سالوں سے جوہان کراس بازار میں تھڑوں پر رہتا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق تربت کے علاقے سنگانی سر میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے کراچی سندھ کا رہائشی سفیان نامی شخص شدید زخمی ہوا، جسے طبی امداد کے لیے ٹیچنگ اسپتال تربت منتقل کر دیا گیا۔ ندی میں نہاتے ہوئے 7 لڑکیاں ڈوب کر ہلاک ہو گئیں، 2 کی حالت غیر۔ تربت کے علاقے کلگ میں کیچکور میں پکنک پر جانے والی طالبات ندی میں نہاتے ہوئے ڈوب گئیں، جن میں سے 7 ہلاک ہو گئے جبکہ 2 کو تشویشناک حالت میں نکال لیا گیا۔ اسکول ٹیچر عبدالرؤف برکت کا قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا، تفتیش کا دائرہ وسیع کرنے کا پولیس کا دعویٰ۔ تربت پولیس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق اسکول ٹیچر عبدالرؤف برکت کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تفتیش کا دائرہ وسیع کر کے تمام ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ مذکورہ واقعہ ہفتے کے روز ملک آباد تربت میں پیش آیا، جب عبدالرؤف کو مقامی علماء کے جرگے میں مبینہ توہین رسالت کے الزام کی صفائی دینے کے لیے طلب کر لیا گیا تھا۔ جرگہ کے مقام کے قریب انہیں نامعلوم مسلح افراد نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ عبدالرؤف کے بہیمانہ قتل کے رد عمل میں سیاسی و سماجی رہنماؤں کی جانب سے سخت مذمت کی گئی۔ سماجی رابطوں کے پلیٹ فارمز پر اس بہیمانہ قتل کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، جو تاحال جاری ہے، اور کیچ میں اس نوعیت کے واقعے کو تشویشناک قرار دیا جا رہا ہے۔ رؤ برکت کے دردناک قتل، افسوسناک قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان۔
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ریجنل آفس تربت مقران کے ترجمان نے کہا ہے کہ حق زندگی انسان کا سب سے بڑا حق ہوتا ہے جسے چھیننے کا اختیار کسی بھی شخص یا ادارے کو حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ حق زندگی چھیننے کی صورت میں باقی تمام بنیادی انسانی حقوق بھی چھین لیے جاتے ہیں، اور بنیادی انسانی حقوق کو چھیننا ایک غیر آئینی، غیر قانونی، غیر انسانی اور وحشیانہ عمل ہے۔ رؤف برکت کے قتل کے ساتھ ساتھ ان کے قاتل بھی قابل مذمت ہیں، جنہیں خیبر کردار تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ آئندہ کسی کو بھی ماورائے آئین و عدالت اس قسم کی مجرمانہ حرکتوں کی جرت نہ ہو۔ رؤف برکت ایک استاد تھے جو تعلیم کے میدان میں سرگرم عمل تھے اور بچوں کو تعلیم و تربیت دے رہے تھے، اور ایک استاد کا قتل تعلیم دشمنی کے مترادف ہے۔ علاوازی عبدالرؤف برکت کے بہیمانہ قتل کے خلاف تربت سول سوسائٹی 9 اگست کی صبح پرامن خاموش واک کرے گی۔ امن کے خواہاں افراد کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ تربت سول سوسائٹی کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق اسکول ٹیچر و طالب علم عبدالرؤف برکت کے ناحق قتل کے خلاف 9 اگست صبح 10:30 بجے تربت سول سوسائٹی کی جانب سے تربت پریس کلب سے ایک پرامن خاموش ریلی نکالی جائے گی، جس میں کیچ کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سے شرکت کی اپیل کی گئی ہے۔ ایرانی حکام نے ایک دفعہ پھر بن بتائے مقران کو بجلی کی سپلائی بند کر دی۔ رواں مہینہ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ایرانی حکام کی جانب سے پاکستان میں حکام کو بنا بتائے بجلی بند کرنے کا سلسلہ اب معمول بن چکا ہے۔ اتوار سے ایران کی جانب سے مقران کو بجلی کی سپلائی پھر بند کر دی گئی، جس سے مقران ڈویژن کے تینوں اضلاع میں بجلی کی سپلائی سخت متاثر ہے۔ اطلاع کے مطابق جکی گور گریڈ اسٹیشن اور پولان گریڈ اسٹیشن سے بیک وقت بجلی کی سپلائی معطل کرنے کے سبب گوادر سمیت مقران کے زیادہ تر علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ تربت کے کچھ علاقوں کو نیشنل گریڈ اسٹیشن سے بجلی سپلائی کرنے کی اطلاعات ہیں، تاہم ان کی وولٹیج انتہائی کم اور ٹرپنگ زیادہ ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران جکی گور مند اسٹیشن ٹرانسمیشن لائن اور ایران پولان گوادر ٹرانسمیشن لائن سے مقران کو بجلی کی فراہمی اتوار کے روز معطل ہوگی، جس سے کیچ، گوادر اور پنجگور سمیت مقران ڈویژن کے تینوں اضلاع متاثر رہے۔ اطلاعات کے مطابق نیشنل گریڈ اسٹیشن سے پنجگور اور تربت کے چند علاقوں کی بجلی بحال کی گئی ہے، تاہم مقران کو اس کی رسد کم ہے اور لوڈ شیڈنگ زیادہ کی جا رہی ہے۔ ایرانی حکام نے ایک دفعہ پھر بن بتائے مقران کو بجلی کی سپلائی بند کر دے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ پیر سے ہفتہ بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ چندریان 3 مشن نے چاند کی کھینچی جانے والی اولین تصاویر جاری کر دیں۔ بھارتی اسپیس ایجنسی کی جانب سے چندریان 3 مشن کی جانب سے چاند کی کھینچی جانے والی اولین تصاویر جاری کر دی گئی ہیں۔ چندریان مشن چاند کے مدار میں 5 اگست کو داخل ہوا تھا اور ان تصاویر میں چاند کی سطح کو دکھایا گیا ہے۔ خیال رہے کہ چندریان 3 مشن 14 جولائی کو روانہ ہوا تھا اور یہ 23 اگست کو چاند کی سطح پر اترے گا۔ چندریان مشن ایک لینڈر، روور اور پروپلشن موڈیول پر مشتمل ہے جو چاند کے جنوبی قطب میں اترنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ اس کوشش میں کامیاب ہوتا ہے تو بھارت چاند کے جنوبی قطب میں مشن اتارنے والا پہلا ملک بن جائے گا۔ اب تک امریکہ، چین اور روس چاند پر مختلف مشنز کامیابی سے اتار چکے ہیں، مگر اب تک جنوبی قطب میں لینڈنگ کی کوشش نہیں کی گئی۔ چندریان مشن لانچ کرنے کے بعد 10 دن تک زمین کے مدار میں موجود رہا اور 5 اگست کو کامیابی سے چاند کے مدار میں داخل ہوا۔ یہ بھارت کی جانب سے چاند پر اترنے کی 4 برسوں کے دوران دوسری کوشش ہے۔ اس سے قبل 2019 میں چندریان 2 مشن کو ناکامی کا سامنا ہو چکا ہے۔ خیال رہے کہ چاند کی سطح پر اترنا کافی مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور بیشتر اسپیس مشنز کو ناکامی کا سامنا ہو چکا ہے۔ سعودی عرب اور بحرین نے لبنان میں مقیم اپنے شہریوں کو وہاں سے فوری طور پر نکل جانے کی ہدایت کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ مسلح تنازع کے علاقوں سے دور رہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بحرین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ مسلح تنازع کی وجہ سے لبنان چھوڑ دیں۔ اس سے قبل بیروت میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے سعودی شہریوں کو فوری طور پر لبنان کی حدود چھوڑنے کی ہدایت کی اور ان سے کہا ہے کہ وہ مسلح جھڑپوں والے علاقوں سے دور رہیں۔ سفارت خانے نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ تمام شہری حکومت کے فیصلے کی پاسداری کرے تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ بیرون ملک حملے کیے گئے تو وہ جہاد نہیں بلکہ جنگ ہوگی، افغان سپریم لیڈر۔
افغانستان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوانزادہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر بیرون ملک حملے کیے گئے تو وہ جہاد نہیں بلکہ جنگ ہوگی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق افغانستان کے سپریم لیڈر نے یہ بیان ایسے موقع پر دیا جب پاکستان نے حالیہ دھماکوں کے بعد کہا تھا کہ افغان باشندے پاکستانی سرزمین پر خودکش حملوں میں ملوث ہیں۔ افغانستان کے وزیر دفاع محمد یعقوب مجاہد نے سرکاری ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے افغانستان کی سیکورٹی فورسز کے ارکان سے ایک تقریر میں کہا ہے کہ افغانستان سے باہر لڑائی مذہبی طور پر منظور شدہ جہاد نہیں ہے بلکہ جنگ ہے، جسے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوانزادہ نے روک دیا ہے۔ محمد یعقوب مجاہد کے مطابق سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ اگر کوئی جہاد کے مقصد کے لیے افغانستان سے باہر جاتا ہے تو اسے جہاد نہیں کہا جائے گا۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر امیر مجاہدین جنگجوؤں کو جنگ میں جانے سے روکتے ہیں اور وہ پھر بھی ایسا کرتے ہیں تو یہ جنگ ہے، جہاد نہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان نے باجوڑ دھماکے میں 50 سے زائد اموات کے بعد کہا تھا کہ پاکستان میں خودکش حملوں میں ملوث عسکریت پسندوں کی سرحد پار سے افغان شہری مدد کر رہے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔